बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 9 नवंबर है, साल 2021। बिलावल और फजल रहमान के बेटी की मौजूदगी में शहबाज शरीफ से सहाफी ने एक ऐसा सवाल किया है जिस पर उनके पसीने छूट गए हैं। बड़ा दिलचस्प सवाल है, इसकी तफसील आपके सामने रखूंगा। शोएब अख्तर की फतह हुई है, डॉक्टर न्याज को मुअत्तल कर दिया गया है। नाजम जोखियो कत्ल केस के अंदर सिंध हुकूमत इंसाफ का कत्लेआम शुरू कर चुकी है। इन तीनों खबरों पर डिटेल के साथ आज की वीडियो में हम बात करेंगे। नाजम जोखियो कत्ल केस के अंदर हमने वजीफा खोर और तबका मलामतिया के सहाफियों का भी जिक्र किया कि किस तरीके से वो बड़े बड़े सहाफी जो रोजाना 10-10, 20-20 यके बाद दिगरे इस हुकूमत के खिलाफ ट्वीट करते हैं। हमने देखा है कि एक शख्स का कत्लेआम होता है और जिस बेदर्दी के साथ कत्लेआम होता है, और एक नहीं बल्कि 3 मर्डर हुए और तीनों का ताल्लुक सिंध के अराकीन असम्बली के साथ है। लेकिन वो बेजमीर जो अपने आप को सहाफत के लिबादे के अंदर छुपाकर आसफ जरदारी गैंग और शरीफ गैंग की नौकरी कर रहे हैं, वो मैदान में नहीं आए, उनको गर्मजोशी का मुजाहरा नहीं किया। इंसानी हकूक, खवातीन के हकूक उनको याद नहीं आई कि किस तरीके से उसके बच्चों पर अब क्या बीतेगी, उसकी बीवी किस तरह दरबदर हो चुकी है। क्योंकि ये असल में वो इंसानियत के नाम पर धब्बा है जिन्होंने अपने आप को इस तरह के आम शोबों के अंदर छुपा कर रखा हुआ है। दूसरी तरफ हमने देखा कि सिंध हुकूमत हर जगह पर वफाकी हुकूमत पर रोज बिलावल तनकीद कर रहे हैं और अपने आप को जमहूरियत का बड़ा नंबरदार पेश कर रहे हैं, और वो सहाफी उसकी तारीफें भी कर रहे हैं कि कल उन्होंने कौमी सलामती के इजलास के अंदर बड़ी जबरदस्त बातें कर दी हैं। लेकिन यहां नाजम जोखियो कत्ल केस के अंदर जो कत्लेआम शुरू हो गया इंसाफ का, इस पर जज भी बोल उठे हैं। अब हुआ क्या है कि 3 दिन का जिस्मानी रिमांड पुलिस ने लिया था इस जाम अवैस का जो एमपी है, और उसके साथ 3 लोग और हैं। अब यहां पर उनको अदालत के अंदर पेश किया गया और पहले दिन से उस मुलजम को हथकड़ियां नहीं लगाई गई, और जब नहीं लगाई गई ऐसे लगा जैसे पुलिस उसको प्रोटोकॉल देकर अदालत के अंदर ला रही है। अब एक ऐसा शख्स जिसने कत्लेआम किया है और वाज़ेह तौर पर एक जुल्म और बर्बरियत का एक पहाड़ ढाया है, अब उसके साथ इस तरह का रवैये पर कुछ तो हमारे इदारों को शर्म आनी चाहिए। लेकिन बगैर हथकड़ी के आप ले जा रहे हैं, और वो डीआईजी, वो आईजी, वो एसएसपी, वो जितना अमला उस वक्त जब मदारे कायद की बेहुरमती हुई थी और उनकी गैरत जाग गई थी, उन्होंने इस्तीफे देने का ऐलान कर दिया। अब किसी की कोई गैरत नहीं जागी, ये बड़ी एक हैरत की बात है। अब यहां पर अदालत के सामने उनको पेश किया गया और 3 दिन का मजीद जाम अवैस का जो है और बाकी मुलजमान का वो दे दिया गया है रिमांड। लेकिन इसके अंदर जब बगैर मलीर कोर्ट के अंदर इनको पेश किया गया है, जिसमें वकील मुद्दई ने कहा है कि मुलजम जाम अवैस को बगैर हथकड़ी अदालत के अंदर पेश किया गया है, तो ये नाजम जोखियों के जो लवाकिन है उनके वकील ने ये एतराज किया है कि ये मुलजम है, कत्ल इसने किया हुआ है और हमारा इल्जाम भी है, इसको गिरफ्तार भी किया हुआ है, और आपने हथकड़ियां नहीं लगाई। अदालत के सामने जब निशानदेही हुई तो फिर एसएचओ मेमन गोड ने मुलजम को हथकड़ियां लगाई हैं। अब वो देखिए एतराज किया है सामने, फिर ये हथकड़ियां लगी है, जिस पर अदालत ने तफ्तीशी अफसर पर बरहमी का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि मुद्दई के वकील का कहना था कि पुलिस ने जाय वकुआ से जो मुआयना किया है, ना मुआयना किया है जाय वकुआ का, ना फार्म हाउस की सीसीटीवी फुटेज ली है, मकतूल का मोबाइल भी बरामद नहीं किया गया, और जो सीडीआर है वो भी नहीं कराई गई। तो जब इतनी एविडेंसेस को ये पुलिस जानबूझकर जाया कर रही है ताकि ये मुलजम जो है ये इस केस के अंदर बच सके, वकील ने इस्तदा की कि मकतूल का मोबाइल भी बरामद नहीं किया जा सका, ना जो है वो सीडीआर कराया गया, मुकदमे में दहशतगर्दी, अगवा और धमकाने की दफात भी शामिल नहीं की गई, इनको भी शामिल किया जाए। नाजम जोखियो कत्ल केस में पुलिस का तफ्तीशी अफसर भी तब्दील कर दिया गया है, जबकि तफ्तीशी अफसर ने तफ्तीश के लिए मजीद इस्तदा की है और 3 दिन का जिस्मानी रिमांड मिल गया है। अब ये इतना बड़ा कत्लेआम, और एक वो खातून, जरा आप सोचिए, जो कुरान मजीद को हाथ में लेकर माफी मांग रही है, लेकिन वो दरिंदे उसको फायर कर कर जो है वो शहीद कर देते हैं। तो अब ये इंसाफ की हालात है, कोई पूछने वाला नहीं है, और भाषण इतने दे रहे हैं ये जमहूरियत के, इंसानी हकूक के, वेमेन राइट्स के, ह्यूमन राइट्स की कमेटी को वो बैठा हुआ है, अहमद मीर, आसमा शराजी, गरीदा फारूकी, मुनद्दे जहांगीर और पूरा ये जो टोला है असद तूर समेत, वो वहां पर आ रहा है और उनको वो इंसानी हकूक बताए जा रहे हैं। लेकिन कोई इनमें से इस कत्ल के मामले पर बिलावल के खिलाफ नहीं बोला, तो आप इनको क्या कहेंगे? वजीफा खोर, तबका मलामतिया, जो टाइटल आप भी जरा कमेंट कर दें कि इनका क्या जो है वो सहाफत के अंदर ये क्या बनता है। अब दूसरी बड़ी जो खबर है उसका ताल्लुक है पीटीवी इंतजामिया के साथ। हमने देखा कि एक तरफ
بجائے اس کے کہ شعیب اختر کی جو ہے وہ تلافی کی جاتی، پی ٹی وی انتظامیہ نے ان کو 10 کروڑ ہرجانے کا نوٹس دیا۔ اگرچہ جو ہے سوری، یہ چونکہ قومی ٹیلی ویژن چینل ہے، ہمیں اس سے بڑی ہمدردی ہے، لیکن یہاں پر دیکھا گیا کہ ایک ڈاکٹر نیاد ہے، وہ ایک سابق جرنیل کا بیٹا ہے، اور وہ اتنا طاقتور آدمی ہے کہ اس کے 5 نوٹیفکیشن نظر آتے ہیں، اس کو ہٹایا نہیں گیا، اور اب بالآخر انکوائری کمیٹی کی جو رپورٹ ہے وہ آنے کے بعد اس ڈاکٹر شعیب جو ہے ڈاکٹر نعمان، اس کو معطل کیا گیا، لیکن اس کو فارغ نہیں کیا گیا، اس کو ہٹایا نہیں گیا۔ آخر اس کے پاس کیا گدڑ سنگھی ہے، کیا طاقت ہے؟ یہاں اس ملک کے اندر یہ بڑے عجیب معاملات ہیں۔ اب انکوائری کمیٹی نے قصوروار بھی قرار دے دیا، اور اس کے بعد پی ٹی وی انتظامیہ نے انہیں معطل کیا ہے۔ ڈاکٹر نعمان نیاز جو ہے، اس نے سرکاری ٹی وی کے سپورٹس پروگرام میں غیر ملکی سٹارز کے سامنے شعیب اختر کے ساتھ یہ کام کیا تھا۔ اب یہ نوٹس بھی لیا گیا، اور دوسری طرف ہم نے دیکھا ہے کہ شعیب اختر جو ہے، انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ اب 10 کروڑ ہرجانے کا نوٹس بھیجا ہے۔ اس کا انہوں نے کہا ہے کہ میں ایک فائٹر ہوں، جنگ لڑوں گا اور قانون کے میدان میں زبردست جواب دوں گا۔ وہ کہتے ہیں میں تو ریزائن کر چکا ہوں، بجائے اس کے کہ میری بے عزتی کی تلافی کی جاتی، مزید مجھے بے عزت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ معاملہ اس طریقے سے نمٹا دیا گیا ہے۔ اب ایک بڑی عجیب قسم کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اس کا جو تعلق ہے وہ شہباز شریف سے ہے۔ گزشتہ روز قومی اسمبلی کی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور وہاں اس کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، جہاں پر اسد محمود تھے، فضل الرحمان کے بیٹے، اور ان کے ساتھ جو ہے شہباز شریف تھے، ان کے ساتھ بلاول تھے۔ صحافیوں نے مختلف سوالات کیے، اور ایک سوال شہباز شریف کے ساتھ ایسا کیا جس پر ان کی ہوائیاں بھی اڑ گئی، اور ان کے جو ہے وہ معاملہ وکی لیکس تک پہنچ گیا۔ ذرا یہ آپ کو پہلے میں سوال سنانا چاہوں گا، اور پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ بھٹو صاحب کے ساتھ جو واقعہ ہوا، اس تناظر میں ٹی ٹی پی کا نام آتا تھا، بیت اللہ محسود کا نام آتا تھا۔ آپ ذاتی طور پہ سمجھتے ہیں کہ وہ بات درست ہے، ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کرنا ٹھیک ہے، معاہدہ کرنا ٹھیک ہے؟ اور شہباز صاحب، آپ جب چیف منسٹر تھے تو آپ نے وکی لیکس کے مطابق آپ نے رابطہ کیا تھا القاعدہ کے ساتھ کہ ہماری پنجاب حکومت نے اٹیک نہ کیے، یہ وکی لیکس میں آیا تھا۔ یہ بات آج یقیناً آپ نے سارا اچھا، یہ جو ہے نا آپ نے سوال سن لیا ہے، اور یہ سوال کر رہے ہیں کہ جناب وکی لیکس کے اندر اس بات کا انکشاف ہوا تھا کہ آپ نے، یعنی شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، اور آپ نے دیکھا کہ ایک پبلکلی بھی ان کی اس طرح کی سٹیٹمنٹ آئی تھی جس کے اندر یہ دہشت گرد تنظیموں کو کہہ رہے تھے کہ پنجاب کی طرف تم کیوں آتے ہو، حالانکہ ہم تو آپ کے بڑے ہمدرد ہیں۔ اب یہاں پورے ملک کے اندر خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی، یہاں دھماکے کیے جا رہے تھے، مسجدوں کے اندر، اسکولوں کے اندر، چہراہوں پر قتل عام ہو رہا تھا۔ اس دوران بھی یہ دہشت گردوں کے ساتھ سیٹنگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یعنی آپ صوبہ پنجاب کو چھوڑیے، باقی پورے پاکستان کو بے شک تباہ کر دیجئے۔ اب یہ سوال جو ہے، مجھے لگتا ہے شاید اعزاز سید ہے، جیو سے تعلق ہے اس کا، کبھی کبھی اچھی صحافت بھی کر لیتے ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ شہباز شریف ذرا بتائیے کہ یہ آپ نے وکی لیکس کے مطابق القاعدہ سے رابطہ کیا تھا اپنے دور حکومت کے اندر۔ آج کل چونکہ حکومت ٹی ٹی پی سے مذاکرات کر رہی ہے، تو آپ نے القاعدہ سے رابطہ کر کے کہا تھا کہ پنجاب کے چھوڑ دیں آپ، ہم تو آپ کے ویسے ہی بڑے خیر خواہ ہیں۔ اس طرح کے سوال کرنے کے بعد جو ہے وہ آئیں بائیں شائیں، اور ان کے پسینے چھوٹ گئے ہیں۔ وکی لیک سے چونکہ آپ کو علم ہے بڑا تعلق ہے، اور انہوں نے انکشاف کیا، اور یہ ہمیشہ دہشت گردوں کی معاونت لیتے رہے ہیں۔ اس پر کئی مرتبہ بات ہو چکی ہے، ان کی پارٹیاں باقاعدہ کلعدم تنظیموں سے، رانا ثناء اللہ جو ہے وہ حمایت کرواتے رہے ہیں، ووٹ لیتے رہے ہیں، خیرات مانگتے رہے ہیں، یہ سارے کام ہوتے رہے، اور جہاں پر باقی پارٹیاں کمپین چلانے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھی، وہاں پر بھی یہ جلسے جلوس اس ماحول کے اندر کرتے رہے ہیں، چونکہ ان کو کھلی چھٹی دی گئی تھی۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے وکی لیکس کا تعلق فضل الرحمان سے بھی ہے۔ وکی لیکس کے اندر انکشاف ہوا تھا کہ فضل الرحمان نے امریکی سفیر سے یہ کہا تھا کہ آپ ہمیں مذہبی آدمی سمجھتے ہیں، یعنی اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ ڈرے ہوئے ہیں، ہم تو اگر ہمیں آپ نوکری کا موقع دیں اور اقتدار کے اندر رکاوٹ پیدا نہ کریں تو ہم آپ کو بہتر، یہ زرداری اور شریفوں سے زیادہ بہتر ڈیلیور کر کے دے سکتے ہیں امریکہ کو۔ اور یہ وہ شخص ہیں، ایک طرف امریکی سفیر کو اپنی اقتدار کی بھیک مانگ رہے تھے، اور بیر جلسے اور جلوسوں کے اندر امریکہ مرد آباد کے نعرے لگوا رہے تھے۔ یہ ہے اس ملک کی بدقسمتی کے ساتھ تلخ سیاست، جس کے اندر یہ عوام کو اس طریقے سے چونا لگاتے ہیں۔ اور آج بھی شوگر ملز کے اندر یہ جان بوجھ کر چینی کا بحران، پورا مافیا جو ہے
وہ پیدا کر کے الٹا عمران خان کے خلاف عوام کو جو ہے وہ سڑکوں پر لانے کی بات کر رہا ہے. اور یہاں پر کل ہی شہباز شریف نے ایک ٹویٹ کیا اور وہ ٹویٹ بڑا عجیب تھا اور انہوں نے کہا کہ لیڈرشپ کا بڑا ویکیوم پیدا ہو گیا پاکستان کے اندر, حالات بڑے ٹف ہیں لیکن یہ آٹو پائلٹ سسٹم چل رہا ہے یہاں پر اور گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے ملک کے اندر, اور پیپل جو ہیں وہ یعنی لوگ ان کا کانفیڈنس لوز ہو رہا ہے اور ان حالات کی وجہ سے اب معاملات مزید خراب ہوں گے اور کچھ سوچنا پڑے گا. یعنی اب یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں لیڈرشپ تو ہے ہم, یعنی شہباز شریف, اور آج تک آپ دیکھ لیجئے انہوں نے اپنی منی لانڈرنگ کے حوالے سے میڈیا کے اندر بات ہی نہیں کی. یہ چپڑاسی مقصود, یہ فلاں کے نام, یہ ٹھیلے والا, پاپڑ والا, بجری والا, یہ گھی والا, یہ گڑ والا, اس کے اکاؤنٹ کے اندر پیسہ کیسے منتقل ہوا اس پر کبھی اس نے بات نہیں کی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ نام نہاد میرا منصور, وہ حامد میر, وہ غریدہ فاروقی, آسمہ شرازی, یہ پورا جو ٹولہ اپنے آپ کو اصلی صحافی سمجھتا ہے اور جو گورنمنٹ اور یعنی پرو اسٹیبلشمنٹ کوئی بات کرتا ہے اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹاؤٹ ہے, یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اصلی صحافی ہیں ہم. یہ اصلی صحافیوں نے آج تک آصف زرداری سے جعلی بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے پروگرام انہوں نے نہیں کیے, اور یہاں پر جو ہے انہوں نے جعلی یہ جو انہوں نے بینک جو پورا دھندا ٹرانزیکشنز کا ہے منی لانڈرنگ کا, شہباز شریف فیملی سے اور کیلبری فونڈ سے, قطری خط سے, اس حوالے سے بات نہیں کی. اور یہ ہے کل صحافت بددیانتی. لیکن شہباز شریف کے جو پسینے چھوٹے ہیں اس کے اندر اس کی وہ جو بلاول کی مسکراہٹ تھی کہ پہلے آپ ان سے بات کر لیں, وہ واضح دکھائی دے رہا تھا کہ کس طریقے سے وہ اس پورے معاملے کو انجوائے کر رہے ہیں. جب شہباز شریف سے یہ سوال ہو رہا تھا, بہرحال مل کر چونا لگانے کی عوام کو کوشش ہے, بھرپور فائٹ پاکستانی قوم کو لڑنی پڑے گی, اور اگر یہ قومی چور ڈاکو لٹیروں کا ماحول دوبارہ بہتر ہوتا ہے تو یہ ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہوگا, اور اگلے نصف صدی تک پھر ان کی نسلوں کی غلامی مستقل کرنی پڑے گی. عمران خان پر 100 اختلاف ہو سکتے ہیں لیکن وہ اس قوم کے لیے میں سمجھتا ہوں لڑ رہا ہے, اور اس کے اندر جو بہتری کی تجاویز ہیں ان پر ہمیں کوشش کرنی ہے اور پاکستان کو چوروں, ڈاکوؤں, لٹیروں سے بچانا ہے. اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.